بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت۔ ناظرین، الحیات پہ ویلاگ کے بعد بہت سارے متاثرین نے رابطہ کیا اور ان کے تحفظات وہیں پہ موجود ہیں، اور کل میری جو ہے ڈائریکٹرز ہیں جو الحیات کے، رانا زاہد صاحب سے ایک تفصیلی میری ان سے نشست ہوئی ہے، اور ان سے جو لوگوں کے تحفظات ہیں وڈرال کے حوالے سے اور باقی جو لوگوں کے بونسز کے حوالے سے ہیں، وہ تفصیلی میری ان سے ایک بات چیت ہوئی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ الحیات، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الحیات شاید جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اللہ نہ کرے، یا شاید الحیات جو ہے وہ دوبارہ اپنے ٹریک پہ نہیں آئے گی، وہ کہتے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے۔ رانا زاہد صاحب کے بقول کے الحیات ایک بہت بڑا عید کے بعد پروجیکٹ لانچ کرنے والی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ کرائسس ہیں اس وقت پراپرٹی کے اوپر جو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کے اثرات ہیں، چاہے وہ ڈی ایچ اے ہے، چاہے وہ بیریا ہے، یا چاہے کوئی بھی میگا پروجیکٹ ہے، وہ 2 سال سے وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ہے، اور لوگوں کی بہت ساری جو اماؤنٹس ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں۔ سیل پرچیز کا کام جو ہے وہ بہت سلو ہے، جس کی وجہ سے الحیات بھی، کیونکہ ایک فزیکلی یہ ایک کمپنی ہے جو پراپرٹی اور مختلف پروجیکٹس پہ کام کرتی ہے، تو اس کو بھی انہی دشواریوں کا سامنا ہے جن کو پورے ملک کے اندر باقی تاجر برادری کو سامنا ہے، کرائسس ہیں، تو سیم اس کرائسس کا شکار جو ہے وہ ہم بھی ہوئی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ ایک واضح خوشخبری سنائی ہے جتنے الحیات سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کہ ایک تو ویب سائٹ انہوں نے کہا کہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اگلے 2 روز کے اندر اندر وہ جو وہ فنکشنل ہو جائے گی، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وڈرال والا جو سسٹم ہے یہ اب آٹو پہ آ رہا ہے، اس میں اب لوگوں کو سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی ایک تفصیلات میں بتایا کہ یہ جتنے کرائسس آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ ہماری تھی چیزیں جو پراپرٹیز کے حوالے سے جو ہماری ایک ٹارگٹ سے، اہداف سے، پروجیکٹس سے، ان کے اندر وہ آؤٹ پٹ نہیں آئی جس کی ہم توقع کر رہے تھے، لیکن حالات اب تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور حکومت آ چکی ہے، جمہوری حکومت آ چکی ہے، لہٰذا اب یہ مسائل جو سب کو درپیش ہیں یہ جلد حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک میگا پروجیکٹ ہم جو ہے وہ الحیات فارمز ہاؤس اور الحیات جو ہے وہ ہاؤسز کے نام سے ہم ایک نیا پروجیکٹ اسلام آباد کی آئیڈیل لوکیشن میں جلد لانچ کرنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اس میں یہ اگلے 15-20 سال اس کمپنی کو جو ہے وہ بوسٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ انشاءاللہ اپنے جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کی آگے اچھے دن آنے والے ہیں اور ان کی مشکلات کم ہوں گی۔ میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ کیونکہ متاثرین اس وقت، کیونکہ ان کی جمع پونجیاں جو ہے وہ اس کمپنی کے اندر انہوں نے اپنے گھر کا سرکل چلانے کے لیے اس میں انویسٹمنٹ کی تھی، اور ان کو سب سے زیادہ پرابلم جو ہے یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کو بر وقت ان کا منافع اور ان کی جو بیسک اماؤنٹ ہے وہ نہیں مل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ جلد کمپنی اس کے اوپر سیریسلی، ہماری لمبی نشستیں ہو رہی ہے سی او جہاں زیب عالم صاحب کے ساتھ، اور جو ہمارے پارٹنر ہیں مختلف انویسٹرز ان کے ساتھ، ہم جلد اس پہ، انہوں نے کہا ہم نے کافی حد تک 90% قابو پا لیا ہے، اور جو بقایا رہ گیا وہ بھی جلد انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 80% لوگوں کو ہم کلیئر کر چکے ہیں، جو 20% رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی اگلے چند دنوں میں ان کا معاملہ بھی جو فائنینشلی ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ واحد کمپنی ہے جو فزیکلی کام پہ بلیو کرتی ہے، اور ان کے جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس اس وقت پینڈنگ ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ کمپنیاں جب اکٹھا پیسہ کر لیتی ہیں تو پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات تھوڑی سی وہ تسلی بخش ہے ہمارے الحیات کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے، کہ آفیسز موجود ہیں، اور یہاں پہ جو ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ ابھی تک انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے آپریشنل سسٹم وہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ امید ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں شاید لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، لیکن لوگوں کے جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی کریٹیکل ہے، اور لوگ بہت سخت پریشان ہیں کیونکہ عید ان کے سر پہ ہے، اور وہ جہاں زیب عالم صاحب سے یہی امید باندھے بیٹھے ہیں کہ ان کے جتنے بھی بقایا جات ہیں وہ عید سے پہلے ان کو ادا ہو جائیں، تو پھر ان کی عید بن جائے گی، ورنہ
وہ ان کے حالات جو ہے وہ اسی طرح رہے تو ان کو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرکیف کچھ کل ایک لمبی نشست کے بعد مجھے کچھ امید ایز اے بینگ اے جرنلسٹ میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں، اور الحیات کے اوپر جو لوگوں کے کوشچن مارک ہے یہ اس کو صاف کرنے کے لیے عملی طور پہ جو ہے وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں کی مشکلات ہیں اس کو آسان کرے، اور الحیات کی اگر انتظامیہ واقعی حقیقت میں وہ اگر یہ سنسیریٹی کے ساتھ کر رہی ہے تو اس کو اللہ جو ہے وہ کامیاب کرے۔ بہت شکریہ۔